اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا عمل کے لیے، اور اس قرآن میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات لکھ کے ہمیں بھیجا کہ زندگی یوں گزارنی ہے۔ انسان جب گناہوں والی زندگی گزارے گا اور جب یہ یہاں سے کوچ کر کے اپنے اخروی دنیا، اپنے ہمیشہ والی زندگی میں داخل ہوگا، تو آتا ہے کہ اس کو مائے جہیم پلایا جائے گا۔ مائے جہیم وہ کھولتا ہوا پانی ہے کہ جب یہ اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی کھال ادھر کر نیچے گر پڑے گی، وہ اتنا گرم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تم لوگ صرف اس دنیا کو سمجھ بیٹھے ہو، تم یہی سمجھ چکے ہو کہ ہم یہاں آئے، یہاں زندگی گزاری، یہاں مزوں میں، چرچوں میں اور دنیا کے تماشوں میں اپنی زندگی گزار کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس صرف یہی دنیا سب کچھ ہے۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہو۔ صبح آئے، کام پہ چلے گئے، کام کے بعد واپس آئے، شام کو آوارگی میں چلے گئے، زندگی یوں ہی گزار دی۔ نہیں، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے ایک لمحے کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی۔ ایک تو یہ قرآن موت کے بعد کا منظر اللہ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، ایک یہ ہے۔ ایک موت سے پہلے کا منظر ہے کہ جب انسان کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اے انسان تجھے موت آئے گی، تُونے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، تُونے اس دنیا سے واپس رخصت ہونا ہے۔ ہاں، تیری روح تمہارے پیروں سے کھنچتی ہوئی آئے گی، تمہارے سینے تک پہنچے گی، پیر تیرے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکے گا، پھر یہ کھنچتے تیرے حلقوم میں، تیرے حلق میں آ کے اٹک جائے گی، تمہاری آنکھیں ابلنے کے قریب ہوں گی، تمہیں ڈاکٹر تمہارا علاج لا علاج کر دیں گے، ڈاکٹر کہیں گے لے جاؤ اس کو اس وقت خدمت اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو لوگ تیرے احباب روئیں گے، وہ کہیں گے وکیل من راق، کہیں گے ڈاکٹروں نے تو اس کو لا علاج کر دیا، اب ڈھونڈو کسی دم والے کو، کسی جھاڑ پھونک والے کو جو اسے دم کرے، اس کے لیے کوئی دعا کرو، اس کے لیے کچھ صدقات خیرات کرو، لیکن تمہارا وقت اجل آ چکا ہوگا۔ مرنے والے کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ اب فراق کا وقت آ چکا، موت میرے سامنے کھڑی ہے، موت آ چکی، اب وقت جدائی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ دم بدم، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہی رفتہ تیری عمر کم ہو رہی، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بس اب میری رخصتی قریب ہے۔ وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی کے اوپر چڑھ جائے گی۔ موت کی جب سختی آتی ہے نا، موت کی شدت اور سختی اتنی ہوتی ہے کہ یہ ٹانگ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر چڑھ جاتی ہے سختی کی وجہ سے، پھر اس کو جدا کرتے ہیں، پھر انگوٹھوں کو باندھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ واپس نہ چڑھ جائے، وہ سختی اتنی ہوتی ہے۔ وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے اوپر چڑھ جائے گی، تمہاری آنکھیں ابل چکی ہوں گی، تمہارے حلق میں رکی ہوئی تمہاری جو روح ہے وہ نکل جائے گی، اور تمہاری ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ ہاں صاحب، تجھے تیرے کپڑے اتار کے تجھے غسال کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ کبھی تجھے ادھر پلٹے گا، کبھی ادھر پلٹے گا، تیرے تکبر کی ہوا نکل چکی ہوگی، تیرے اندر وہ جو تنے تھے، وہ تیری جو متکبرانہ چال تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہوگی۔ تو کسی غیر کے ہاتھوں میں پڑا ہوگا، وہ تجھے غسل دے گا، وہ تیرے انگوٹھے باندھے گا، وہ تیری ٹوڑی تیرے سر کو اس کو باندھے گا، تیرے ناک کے اندر روئی ٹھونس دی جائے گی، تمہارا زندگی کا باب ختم ہو جائے گا، تجھے پھر کچھ عرصہ بعد یاد کرنے والے بھی نہ رہیں گے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ گزر گئے، کیسے ایسے نوجوان ہوں گے جن سے پوچھو کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا، ان کو علم ہی نہیں ہوگا، ان کو یاد نہیں ہوگا میرے دادا کا نام کیا تھا، اور پردادا کا تو یاد نہیں رہا ہوگا، تو
تمہاری زندگی کا باب بند ہو جائے گا، تمہیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آئے، کھایا پیا، احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، BA کیا، شادی کی اور مر گئے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے زندگی کہ اس دنیا کے بکیڑوں میں اس طرح الجھ جاؤ کہ اللہ کو بھول بیٹھو، اللہ کے رسول کو بھول بیٹھو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ محشر کے دن جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہیں چوکوں میں تو نہیں گزاری، جوانی کہیں رات کو سوشل میڈیا کی گندگی میں تو نہیں پڑے رہے، جوانی کہیں ادھر ادھر کے معاملات میں اور بازاروں میں کھیل کود میں تو نہیں گزاری۔ اب جس کے پاس جواب نہیں ہوگا بتاؤ وہ کیا کرے گا وہاں پر؟ جس کے پاس جواب نہیں بتانے کے لیے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان، وہ شخص کہ جو کہے گا مولا میری جوانی تیرے قیام میں گزری، میری جوانی تیرے سامنے رکوع میں گزری، مولا میری جوانی تیرے سجود میں گزری، مولا میری راتیں تیری یاد میں کٹتی رہی، مولا میرے دل میں تیرا نام دھڑکتا رہا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں، اپنے اس سائبان میں جہاں عزت دار لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہاں وہ 7 لوگوں کو اللہ بٹھائے گا۔ ان میں سے دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جو جوانی میں اللہ کی عبادت، اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے، یہ وہ دوسرا بندہ ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب لوگ ایک پریشانی میں مبتلا ہوں گے، ہر بندہ اپنی پریشانی اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے الگ الگ اجنبی ہوں گے۔ آج ہم اپنی زندگی بتا دیتے ہیں اس اولاد کی خاطر، حرام حلال نہیں پہچانتے، اپنی زندگی کے تمام لمحات انہی کی سوچ میں گزار دیتے ہیں، یہی بیٹا ہوگا وہاں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ آج جو بیوی ایک لمحہ آپ کے بغیر گزارنا نہیں چاہتی، آپ دین کی کسی خدمت میں شامل ہونے جاتے ہو تو وہ راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے کہ آپ جا رہے ہو ادھر، گھر کا کون نظام سنبھالے؟ وہی بیوی جب مر جاتا ہے بندہ تو ایک لمحہ اس میت کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، کہتی مجھے ڈر لگتا ہے، میت ہے۔ زندہ انسان جب وہ میت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے رویے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قبر میں بھی دفن کر کے مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑے بھی نہیں ہوتے، آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ باپ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، باپ کی وہ دعائیں، باپ کو دعاؤں میں یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے رب کے محبوب کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے۔ عشق کرنا ہے تو اللہ سے کرو، عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، عشق کرنا ہے تو جانے دو عالم مدینہ کے تاجدار سے کرو۔ اپنی محبتیں، اپنی زندگی کی چاہتیں، اپنے دل کی تڑپ اللہ کے رسول کے لیے کر دو، اپنے رب سے یہ وعدہ کرو کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے میرے مولا تو تیرے لیے گزارنی ہے۔ میرے دوستو، آج جمعے کا مبارک دن تھا، مبارک لمحات ہیں، مبارک لمحات گزرے بھی، ابھی بھی مبارک لمحات ہیں، اور اللہ ہر وقت ہماری توبہ کا منتظر ہوتا ہے۔ آؤ آج اللہ سے یہ عہد کریں کہ مولا آج کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ تیری قربتوں میں گزرے گا، مولا میرے دل میں جو دھڑکن ہوگی اس سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، مولا میری زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ تیرے لیے حاضر ہوگا، مولا میری پیشانی تیرے سجود میں جھکی رہے گی، میری زندگی کا ہر لمحہ رکوع اور قیام میں گزرے گا، میرے مولا میری محبت کا ہر پل تیرے لیے
قربان ہوگا، میں اپنی ساری زندگی کی ضروریات چھوڑ کے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آؤ ایک وعدہ کرو یہ اللہ سے، یہ عہد کرو کہ ہم نے زندگی کا جو بھی لمحہ گزارنا ہے وہ اللہ کی خاطر گزارنا ہے، ہم نے اللہ کے محبوب سے محبت کرنی ہے، اور جو احکام میرے محبوب نے بتائے ہمیں انہی پہ چلنا ہے، انہی احکام کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، یہی زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی کہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ یہ دنیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، یرویٰ ان عیسیٰ علیہ السلام وَكَانَ مَعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک یہودی سفر میں تھا، وَكَانَ مَعَ الْيَهُودِ، اور اس یہودی کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب تھوڑی دور چلے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ طعام کھائیں، یہ روٹی کھائیں، تو جب وہ روٹیاں لائی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ 2 روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اَيْنَ الرَّغِيفُ الثَّالِثُ، وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ یہودی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، مَا كَانَ إِلَّا اثْنَتَيْنِ فقط، یہ 2 روٹیاں تھیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی، یہ 2 ہی روٹیاں تھیں، تیسری نہیں تھی اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آگے سفر میں چلے اور راستے میں فَأَتَيَا رَجُلًا أَعْمَىٰ، ایک اندھے آدمی کے پاس سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو نظر لوٹا دی۔ تو یہ یہودی فقال اليهودي متعجبا، یہودی نے تعجباً کہا سبحان اللہ، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس ذات کی قسم جس نے اس اندھے کو نگاہ نظر واپس لوٹائی، اَيْنَ الرَّغِيفُ الثَّالِثُ، تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر کہا مَا كَانَ إِلَّا اثْنَتَيْنِ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی، وہ 2 ہی روٹیاں تھیں۔ یہ پھر روانہ ہوئے، آگے سامنے ایک بڑی نہر تھی، بڑا دریا تھا، اس نے یہودی نے کہا اس سے کیسے عبور کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فقل بسم اللہ، اللہ کا نام لے اور میرے پیچھے پیچھے چل۔ جب یہ چلے دریا پار کیا تو یہودی نے پھر کہا سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی تجھے قسم دیتا ہوں جس نے ہمیں یہ دریا عبور کروایا، بتا اَيْنَ الرَّغِيفُ الثَّالِثُ، تیسری روٹی کہاں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ اتنے معجزات دیکھ کے بھی اس کو عقل نہیں آئی، کہا اے اللہ کے نبی وہ تو 2 ہی روٹیاں تھیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ڈھیلے اٹھائے مٹی کے اور اس پہ دم کیا، اللہ سے مانگا تو وہ سونے کے بن گئے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ سبحان اللہ، یہ 3 ڈھیلے یہ کس کے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میرے لیے، ایک تیرے لیے، وَسَكَتَ قَلِيلًا، اور تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ تو یہودی نے فوراً کہا کہ یہ تیسرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بتا دے کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے فوراً کہا اَنَا الَّذِي أَكَلْتُهُ، اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے وہ روٹی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں سونے کے 3 ٹکڑے اس کو دے کے روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، 3 بندے آئے جو ڈاکو تھے، انہوں نے دیکھا اس کے پاس سونا ہے، اس کو قتل کر کے سونا لے لیا۔ اب بیٹھے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک ساتھی سے کہا تو جا بازار سے روٹی لے کے آ، کھانا کھائیں گے، یہ تقسیم کر کے ایک تیرا ایک میرا ایک تیرا اور چلے جائیں گے بس۔ وہ جب روانہ ہوا، اب شیطان نے ان کے ساتھ کھیل شروع کیا، ان 2 کے ساتھ۔ انہوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ کیوں نہ یہ جو گیا ہوا ہے یہ واپس آئے، اس کو قتل کر دیں۔ تو 3 ڈھیلے ہیں، 1.5 تیرا 1.5 میرا، تقسیم کر دیں گے۔ اس نے کہا فکرۃ رائعہ، بڑی خوبصورت سوچ کی تو نے، بڑی زبردست سوچ ہے تمہاری۔ اب وہ ادھر جب کھانے کے لیے جا رہا ہے، شیطان پہنچا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس کی سرگوشی کی، کہا کھانے میں زہر ڈال دے، یہ زہر کھا لیں گے، تینوں کے تینوں تیرے۔ اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی، بڑی اچھی پلاننگ ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ اس نے زہر ڈالا کھانے میں۔ واپس جب آیا، اب انہوں نے تو مشورہ کیا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ قریب آیا انہوں نے تلواریں لے کے اس کو قتل کر دیا۔ اب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو جب کھانا کھایا اس میں زہر تھا، تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب انہوں نے دیکھا کہ سونا بھی زمین پہ پڑا ہے اور 4 لاشیں بھی اپنے ہی خون میں لت کر پڑی ہیں، تو ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔
یہ عبرت کی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا عبرت کے لیے ہے کوئی اس سے عبرت لینے والا؟ ہے کوئی اس سے عبرت پکڑنے والا کہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی طرف چل پڑے، چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ؟ کبھی اللہ کے اوپر اعتماد تو کرو اللہ کے بندو، کبھی اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھو، کبھی اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ ایک چھوٹی سی، میں کتنی مرتبہ یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ایک چھوٹے سے بندے کے پاس جا کے ہم جب اس سے فریاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر احکم الحاکمین ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے، کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے آپ کو؟ وہ عظمتوں والا جس نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا، وہ کہتا تیری اس کائنات کا نظام چلاتے ہوئے میں نہیں تھکا، تو اے انسان تیری یہ چھوٹی سی زندگی کا نظام چلانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عجیب سوچ ہے ہماری، وہ اتنی بڑی کائنات کو سجانے والا، وہ ہمارے نظام کو سجانے سے عاجز آ جائے گا؟ نہیں، وہ ذات ہے جو خطرے سے بھی وہ کام لے لیتا ہے جس سے سمندر عاجز ہوتا ہے۔ وہ ذات ہے جو کلی کو بھی رشک چمن کر دیتا ہے، کلی کی خوشبو بھی سینکڑوں غلاموں کے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ وہ ذات ہے جو کرن سے روشنی کی وہ کام لیتا ہے جس سے سورج بھی مجبور ہوتا ہے، نہیں کر سکتا اس کو، اس کی اتنی طاقتیں ہیں، اس کی اتنی قدرت ہے۔ تو آؤ آج اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ شاید کسی نوجوان نے توبہ کی اس مجلس میں، اور اس کی توبہ کی برکت سے اللہ ہماری بھی زندگی کے نظام کو سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔